لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم عاد الله من يومنا هذا لقاء الله. أما بعد فقد قال الله في كتاب الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نكر لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. صدق اللہ علیہ العظیم. مومنین، یہ سورہ نمل کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا ہے وہ 41 آیت ہے. اس کا ترجمہ اس طریق سے ہے، کہا کہ اس کے تخت میں پھیر بدل کر دو، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اس سے پہچان پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو ہدایت یافتہ نہیں ہے. تو یہ سلسلہ اس طریقے سے تھا کہ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ جب بلقیس کا تخت آ گیا، آصف بن برقیہ نے جو کلمات پڑھے تھے، جو دعا کری تھی، اس سے جب تخت آ گیا تو اس کے بعد جب تخت آ گیا سلیمان علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے یہ حکم دیا کہ اس تخت کی صورت بدل دو. تو اس تخت کی صورت بدل دو، شکل و صورت بدل دو، تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ یہ ان لوگوں میں سے جو ہدایت یافتہ ہے نہیں. یعنی وہ چاہتے یہ تھے کہ جب میں نے اس کی تخت کی صورت بدل دوں گا تو جو ملکہ آنے والی ہے بلقیس اور جو لوگ ساتھ میں آنے والے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کو پہچانتے کہ نہیں پہچانتے ہیں کہ یہ ان کا ہی تخت ہے کہ کوئی دوسرا تخت ہے. دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں عقل کتنی ہے، فہم کتنا ہے، تاکہ اس حساب سے ان سے وہ گفتگو کرے. اگر جاہل ہے تو اس گفتگو کا معیار الگ ہوگا، اگر عقل مند ہے تو اس کا معیار الگ ہوگا. اور بعد میں بلقیس سے سلیمان علیہ السلام کا عقد بھی ہونے والا تھا، تو دیکھنا چاہتے تھے کہ کتنا فہم ہے بلقیس نے کہ اس لائق ہوتی کہ اس سے عقد کیا جائے. تو اس طریقے سے انہوں نے حکم دیا. تو فلما جاءت قیل ہاکذا عرشکی قالت کأنہ ہوا وأوتینا العلم من قبلها وكنا مسلمین. تو جب وہ ترجمہ اس طریقے سے، جب وہ حاضر ہوئی، ملکہ حاضر، تو اس سے دریافت کیا گیا کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہمیں اطاعت گزار ہو چکے ہیں. تو جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارا تخت کیا اسی طریقے کا ہے، یہ نہیں پوچھا کہ کیا یہی تمہارا تخت ہے، کیا اسی طریقے کا ہے؟ تو اس کا جواب بھی جیسا جواب تھا اس نے ویسے جواب، جیسا سوال تھا ویسے جواب دیا. کیا کہا کہ گویا یہ وہی تخت ہے. اس نے بھی اسی طرح سے جواب دیا. دیکھیں گہرائی دیکھیں آپ آیت میں، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ یہ تخت اسی کا ہے، لیکن چونکہ اس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہ تھے تو اس نے بھی اسی طرح جواب دیا کہ گویا یہ وہی اسی طریقے کا وہی تخت ہے گویا. کیونکہ وہ اس کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ تخت اسی کا، صورت بدل دی گئی ہے، لیکن چونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اس نے بھی اسی طریقے سے انٹیلیجنٹلی جواب دیا، ذہن کو موجود رکھ کے جواب دیا کہ گویا یہ وہی تخت ہے. اور پھر اس نے کیا کہا کہ ہم پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم تو اطاعت گزار ہو چکے تھے. ہم تو کیا جان گئے تھے؟ حالت کہنا وہ اوتینا علم من قبلنا، ہم کو پہلے علم دے دیا گیا تھا اور ہم اطاعت گزار ہو چکے تھے. کس چیز کا دیا گیا علم بلقیس کو؟ بلقیس کو علم یہ دیا گیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور ان کے پاس بڑی طاقت ہے، اور اس طریقے سے وہ اطاعت گزار ہو چکی تھی سلیمان علیہ السلام کی، کیونکہ اس کے ہیبت بیٹھ گئی تھی. لیکن ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی. آگے کی آیتیں مسلمان ہو گئی، جو محل میں جاتی ہے نا اس کے مسلمان ہوتی ہے، وہ آیت آنے والی ہے. وَصَدَّهَا
ما کانت تعبدون من دون اللہ انہا کانت من القوم الکافرین، اور وہ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کیا کرتی تھی اس نے اسے روک کے رکھا تھا، اس کا تعلق ایک کافر قوم سے تھا۔ تو کیا کہ چونکہ اس سورج کو سجدہ کرتی تھی تو اس وجہ سے وہ اللہ کی اطاعت نہ کرتی تھی، حالانکہ اللہ کو مانتی تھی لیکن سجدہ وہ سورج کا کرتی تھی، تو وہ مشرکہ تھی۔ تو اللہ نے کہا کہ انہا کانت من القوم الکافرین، وہ اس کا تعلق کافر قوم سے تعلق تھا اس کا۔ قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفنا عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ ملکہ سے کہا گیا کہ محل میں تشریف لے چلیں، اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کی لہریں ہیں، اور اس نے اپنے پانچے پنڈلیوں سے اٹھا لیے۔ سلیمان نے کہا یہ شیشوں سے چکنا کیا ہوا محل ہے۔ ملکہ نے کہا میرے پروردگار، میں نے خود پر ظلم ڈھایا ہے، میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ جب ملکہ سے کہا گیا کہ میرے میں چلیں آپ، تو اس نے اپنے کپڑے پانچے پنڈلیوں سے اٹھا لیے، کیونکہ اس کو یہ لگا کہ محل میں پانی ہے۔ حالانکہ وہ در حقیقت میں جو محل تھا وہ شیشوں سے چکنا کرا گیا تھا۔ تو سلیمان نے کہا کہ یہ شیشوں سے چکنا کرا ہوا محل ہے۔ کہا میں جب اس نے یہ دیکھی شان و شوکت سلیمان علیہ السلام کی، وہ محل کی شان دیکھی، تو اس نے کہا پروردگار میں نے خود پر ظلم ڈھایا ہے، میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ تو اس نے سب جتنی شان دیکھی، جس طریقے سے اس کا تخت آ گیا پلک جھپکتے اس سے پہلے، وہ جس طریقے سے سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت تھی اور حکومت تھی انسانوں پر، جنوں پہ، پرندوں پہ، جس طریقے سے اس نے دیکھا اتنا شاندار محل ہے، تو اس نے اللہ سے معافی مانگی کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہا میرے پروردگار میں نے خود پر ظلم ڈھایا کہ میں نے اب تک اسلام قبول نہ کرا تھا اور اس واحد پروردگار میں عبادت نہ کری تھی۔ پھر کیا کہا میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ تب جا کے مسلمان ہوئے جب اس کی شان و شوکت دیکھی۔ مومنین کی شان و شوکت جو سلیمان علیہ السلام کی تھی اور جو بلقیس نے دیکھی بہت چھوٹی تھی، قرآن حکیم اور علم کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ قرآن کی شان 114 سورہ، سرکار عالم اہل بیت، ہم کو ہمارا دل میں کتنا ایمان ہونا چاہیے، کتنا کس مقام کا ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو اس میں تفسیر میں یہ ہے کہ اس محل کے اندر سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ پہلے پانی بھرو اور پانی کے اوپر شیشے لگا دو۔ تو شیشے صاف ستھرے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ پانی ہی پانی، تو اس طریقے سے اس نے اپنے کپڑے اٹھا لیے تھے۔ تو پھر وہ مسلمان ہو گئی۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جو قصہ بیان کرا، سمود کا قصہ بیان کرا اگلی آیت میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو وہ لوگ فریق ہو گئے جو آپس میں جھگڑنے لگے۔ قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ صالح علیہ السلام کو کہا بھائی، کیونکہ ان کی رشتہ داری تھی لوگوں سے، اس لیے کہا بھائی ہے۔ تو جب انہوں نے لے کے آیا اللہ کا پیغام تو وہ دو فریق ہو گئے، ایک مومن اور ایک کافر۔ تو آپس میں ان میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ ہر جگہ یہ سب ہوا، ہر جگہ مومن و کافر کا سلسلہ چلا ہے۔ قالا یا قومی لم تستعجلون بالسیئات قبل الحسنہ لولا تستغفرون اللہ
لعلکم ترحمون. انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں بھلائی سے قبل برائی کے لیے کیوں جلدی کر رہے ہو؟ تم اللہ سے مغفرت طلب کیوں نہیں کرتے؟ ہو سکتا ہے کہ تم پر رحم فرمایا جائے. اس آیت کی تفسیر اس طریقے سے ہے کہ یہ آیت کا نزول جب ہوا تھا کہ جب ان ظالموں نے اونٹنی کے کوچے کاٹ دی تھی اور وہ فوت ہو گئی تھی. جب اونٹنی کی کوچے کاٹی اور وہ ہلاک ہو گئی تو پھر اللہ کا حکم آیا کہ اب یہ لوگ اب ان پہ جلد عذاب آنے والا ہے. جب جلد عذاب آنے والا ہے تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ جلد عذاب آنے والا ہے تو انہوں نے کہا کہ تم سچے تو لے کے آؤ گا. اتنے بدبخت لوگ تھے. ایک تو پہلے اس کو ہلاک کرا, پھر جب انہوں نے کہا صالح علیہ السلام نے کہ توبہ کرو جلد عذاب آنے والا ہے تو بولے کہ سچے ہو عذاب جلدی لے کے آؤ. یہ آیت پورے قرآن میں ہے. تو اس وقت صالح علیہ السلام نے جواب دیا, کیا کہا؟ انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں بھلائی سے قبل برائی کے لیے کیوں جلدی کر رہے ہو؟ اتنے کم وقت لوگ تھے. کہا کہ جلدی عذاب لے کے آؤ. تو صالح علیہ السلام نے کہا میری قوم کے لوگوں بھلائی سے قبل برائی کے لیے کیوں جلدی کر رہے ہو؟ تم اللہ سے مغفرت طلب کیوں نہیں کرتے ہو سکتا ہے کہ تم پر رحم فرمایا جائے. ہو سکتا ہے تم پر رحم فرمایا جائے. یہ اس طریقے سے سرکشی کی انتہا ہے. آج بھی ایسے سرکش لوگ ہیں, مطلب کہ آپ بولو اللہ کو نہیں مانتے, رسول کو نہیں مانتے, کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں, آخرت نہیں ہے, اور ہو تو دکھا دو. آج اس طرح کے لوگ, قوم اس طرح کی ہے. تو پھر ان کا جواب کیا تھا؟ ایک جہالانہ جواب تھا. کیا کہا انہوں نے؟ قالوا طیرنا بک ومن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون. انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگن پایا. صالح نے کہا تمہاری نحوست تو اللہ کے یہاں ہے, بلکہ تم لوگوں کی تو آزمائش کی جا رہی ہے. تو کیا کہا انہوں نے صالح قوم نے کہ تم اور تمہارے ساتھی بدشگن ہیں. کیا کہ تم جب سے آئے ہو ہم تم مصیبت آنا شروع ہوئی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا عذاب جب قوم نہیں سنتی تھی. تو کہا کہ تم لوگ بدشگن ہو. تو یہ جو عقیدہ ہے جو بدشگنی کا, اسلام میں اس کو کفر قرار دیا گیا ہے. اس کے بارے میں سرکار کی حدیثیں بھی ہیں. یہ سرکار نے فرمایا کہ بدشگنی کفر ہے اور یہ ہم میں سے نہیں ہے, اور اللہ پہ توکل اس کو نابود کر دیتا ہے. تو مومن کے لیے کوئی بدشگنی نہیں ہے, بدشگنی نہیں ہے مومن کے لیے, صرف توکل اللہ. تو پھر اس کے بعد کیا کہا انہوں نے؟ صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا اصلی نحوست تو اللہ کے یہاں ہے, تمہاری نحوست تو اللہ کے یہاں ہے, بلکہ تم لوگ تو تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے. جو تمہارے بد اعمال ہو چکے ہیں وہ اعمال نامہ اللہ نے لکھا ہوا ہے, اور اس وقت تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اونٹنی بھیجی اور اس طریقے سے تم پر جب آنے والا عذاب اور تم نے اس کو ہلاک کرا, اس سے تم آزمائے گئے ہو. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةٌ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. اور اس قوم میں 9 سردار قبائل تھے جو زمین میں فساد پھیلایا کرتے تھے اور اصلاح کا کوئی کام انجام نہیں دیتے تھے. تو اس میں لگایا راحتی اس کو کہتے ہیں کہ کوئی گروہ ہو جو کہ 10 سے کم ہو. بعض کا کہنا ہے کہ 40 سے اور 40 سے کم کا گروہ کو راحتی کہتے ہیں. تو جو آیت آئی ہے وہ کانا فی المدینہ تسعۃ راحتی, مطلب کہ وہاں پر 9 لوگ تھے جو کہ بدبخت لوگ تھے. تو انہوں نے کیا کرا تھا؟ زمین میں جو فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کوئی کام انجام نہیں دیتے تھے. یہ صالح علیہ السلام کے خلاف تھے لوگ, اور سرکش لوگ تھے وہ, اور یہ لوگ 9 لوگ تھے. تو انہوں نے کیا کہا آگے آیت میں آتا ہے قالوا تقاسموا باللہ
لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. انہوں نے یہ طے کیا کہ خدا کی قسم کھا کر کہ عہد کر لو کہ ہم صالح اور ان کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے اور ان کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کو کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور ہم اپنی بات میں سچے ہیں. اس طرح سے انہوں نے چال چلی. یہ 9 لوگ جمع ہوئے, کہا کہ ہم رات کے وقت ان کو سب کو ختم کر دیں گے اور خدا یہ قسم کھائے اس کے لیے, اور کہا کہ بعد میں جب ان کے ولی آئیں گے تو ہم کہہ دیں گے ان سے کہ ہم ان کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے. اتنی سخت چال چلے وہ. کیا کہ صالح علیہ السلام پہاڑ میں جا کے رات میں اللہ کی عبادت کرتے تھے, تو انہوں نے پلان بنایا کہ جب رات میں جائیں گے عبادت کرنے تو وہ پہاڑ کے وہاں چھپ گئے. کہا کہ ان کو رات میں نہیں ختم کر دیں گے اور رات گھر جا کے گھر والوں قتل کر دیں گے, اور صبح میں جب ان کے ولی آئیں گے تو ہم کہیں گے ہم تو موجود ہی نہیں تھے. مکروا مکرم و مکرنا مکرم و ہم لا یشعرون. انہوں نے اپنی چال چلنی چاہی اور ہم نے اپنی تدبیر کی جس کی انہوں کو خبر تک نہ تھی. تو انہوں نے چال چلی تو اللہ نے کہا کہ ہم نے بھی چال چلی اور اس کی خبر ان کو نہ تھی. تو کیا چال چلی ان لوگوں نے کہ جب رات میں آئیں گے تو ہم ہلاک کر دیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تدبیر یہ تھی کہ جب یہ پہاڑ کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے انتظار کرتے ہوئے, تفسیر میں لکھا ہوا ہے تفسیر النور میں کہ ایک بڑی چٹان آئی اور سب کا کام ختم کر دیا. کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہونے والا ہے. ایسا دیکھیں اللہ کی طاقت. تو کیا مطلب ترجمہ سنے گا, انہوں نے اپنی چال چلنی چاہی اور ہم نے اپنی تدبیر کی جس کی انہیں خبر تک نہ تھی. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین. اور اب دیکھ لو کہ ہم نے ان کی چال کا انجام کیا ہوا کہ ہم نے ان لوگوں کو اور ان کی پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا. کہا کہ اس طرح کے تو وہ تباہ ہوئے, پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ختم کر دیا چونکہ انہوں نے اللہ سے استغفار نہ کری, پوری قوم ختم ہو گئی. اور وہ شہر آج بھی موجود ہے. آپ جائیں سعودی میں, حالانکہ وہاں لوگ جاتے نہیں کیونکہ اس جگہ عذاب آیا تھا, لیکن وہ شہر آج ہی موجود ہے. اور آج بھی وہ گھر خالی پڑے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس کے بعد جب قوم نابود ہو گئی, وَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. تو یہ بس ان کے گھر اس بنا پر خالی پڑے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا. کیونکہ یقیناً اس میں نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. خالی پڑے میں گھر خالی پڑے. آج بھی سعودی میں جو پہاڑوں میں تراش ہے ان کے گھر ویران پڑے ہوئے ہیں, وہ ہر ایک کے لیے عبرت ہے. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور ہم نے اپنے مومنین کو نجات دی جو صاحبان تقویٰ تھے, ان کو نجات ملی. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. اور جب لوط نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جانتے بوجھتے ہوئے بدکاری کا ارتکاب کرتے ہو, اور اس میں ہے کہ تبصرون کہ تم دیکھتے ہو اس کو. مطلب کہ کیا کہا کہ تم فاحش کام کرتے ہو, فاحش کام کرتے ہو. مرد کے پاس جاتے ہیں اس کو فاحش کہتے ہیں, فاحشہ کہتے ہیں, کیونکہ جب مرد کی عورت سے شادی ہوتی ہے تو وہ فاحشہ نہیں, اس کے اندر اللہ نے سکینہ رکھا, پیس رکھی ہے اور اس میں برکت رکھی ہے. لیکن مرد کا مرد کے پاس جانا فاحشہ ہے, یہ لسٹ ہے, یہ شیطان ہے. تو کہا کہ تم یہ کرتے ہو, تم تبصرون یعنی تم دیکھتے ہو دوسرے کو کرتے ہوئے, تاکہ تمہیں دیکھتے ہو دوسرے کرتے ہوئے. انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم تجہلون. تم اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو, تم لوگ جاہل قوم ہو. کہا کہ تم اپنی نفسی خواہش کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو,
تم لوگ جاہل ہو. جاہل اس لیے کہا کہ ان کو معلوم تھا لوط علیہ السلام کو کہ یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ فحاشا کے اپنے نفس کے اتنے غلام بن چکے ہیں کہ سدھرنے والی ہیں. تو کیا انہوں نے جواب دیا؟ فما کان جواب قومی الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون. اس قوم کا جواب اس کی سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. تو کہا کہ ان کو یہاں سے نکال باہر کرو کیونکہ یہ بہت پاک صاف بننا چاہتے ہیں. آج بھی دیکھیں آپ اس ویسٹرن ورلڈ میں یہ بیماری، یہ اس طرح سے مرد کے پاس جانا، عورتوں کے پاس جانا، یہ بیماری ہر جگہ عام ہو گئی ہے. مومنین اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اس شیطان سے، اس فتنے سے. اپنے بچوں کو قرآن بچپن سے پڑھائیں، ان کی گھٹی پلائیں قرآن کو، یہ آیتیں سنائیں بچوں کو تاکہ بچے سدھریں، تاکہ بچے اسکول کے خراب ماحول سے، معاشرے کے خراب ماحول سے بچ کے ان آیتوں کو پڑھیں. ہم کو چاہیے، والدین کو چاہیے کہ بچوں کو پڑھائیں آیتیں. فَأَنْجَيْنَاهُ عَلَوْا إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ. تو ہم نے لوط اور ان کی اہل خانہ کو نجات دی، وہی سوا ان کی بیوی کے پیچھے رہ جانا ہم نے اس کا مقدر کر رکھا تھا. تو لوط علیہ السلام کی جو بچے تھے وہ تو نیک تھے، باقی ان کی جو بیوی تھی وہ اسی قوم کی تھی. تو اس نے قوم کا ساتھ دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ عذاب بھیجا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنذَرِينَ. اور ہم نے ان لوگوں پر برسات کی، پتھروں کی برسات کی جن لوگوں کو ڈرایا گیا تھا، تو ان کے حق میں وہ بہت بری برسات تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پتھر، پہلے تو ان پہ وہ زلزلہ آیا، اس کے بعد پتھر برسایا اللہ نے، اتنے برسائے کہ پوری بستی چھپ گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کا نشان مٹا دینا چاہتا تھا. تاکہ اور اللہ نے کچھ دوسری آیتوں میں کہا قرآن میں، ہم نے وہ بستی آج بھی وہ بستی کی طرف اشارہ کرا کہ تم اس سے لو عبرت لو کہ کس طرح سے ہم نے اس طرح کی حرکت کرنے والوں کے ساتھ ان کا کیا انجام کرا تھا. آج ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ آیتیں پڑھائیں تاکہ اس بیماری سے بچیں. یہ بیماری چو طرف پھیل رہی ہے اس وقت، آخری زمانہ مومنین، اس وقت حلال حرام ہو جائے گا اور حرام حلال ہو جائے گا، جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہم کو چاہیے کہ قرآن کی آیتیں آپ گھر میں بچوں سے ساتھ پڑھائیں، آپ خود پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں. آپ یہ نہیں سوچیں کہ مولانا ہی پڑھائیں گے جا کے، نہیں، گھر میں آپ خود پڑھائیں، خود قرآن پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، تاکہ اس طرح سے وہ اللہ کی معرفت لیں، مولا کی معرفت لیں، طہارت نجاست کی معرفت لیں، ہمارے عقائد کیا اس کی معرفت لیں. کیونکہ یہ سوسائٹی اتنی گندی ہے اور اتنی آلودہ ہے کہ وہ حرام کو حلال دکھاتی ہے اور حلال کو حرام دکھاتی ہے. ہمارے اللہ سے دعا ہے حق محمد علیہ طاہرین کے ہم لوگ اپنے آپ کو پاک اور طاہر کریں اور ہم اس لائق ہوں کہ امام کی فوج میں شامل ہوں. اور اللہ سے دعا ہے کہ مولا کا ظہور جلد ہو تاکہ ہم امام حسین کے خون کا بدلہ لیں. وہ حسین جو کہ نبی کا پیارا حسین، وہ حسین جو فاطمہ کا دلارا حسین، وہ حسین جو علی کی آنکھوں کا تارا حسین وہ جو حسن کا بھائی، حسین وہ جو علی بن ابی کا والد، وہ حسین جو ہمارے دل کا حسین کے بغیر مجلس پوری نہیں ہوتی. مومن ہمیشہ حسین کو یاد کرو، حسین کو یاد کرو. حسین ہماری زندگی ہے اور حسین کے غم میں رونا ہمارے لیے حیات ہے. حسین کا ماتم ہم روز کرے تو کم ہے. اللہ الحمد للہ رب العالمین.